اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سلسلے میں صاف پیشن گوئی دی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا الفتن علی القلب، فتنے لوگوں کے دلوں پر پیش کیے جائیں گے۔ حضرات محدثین فرماتے ہیں ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو خراب کیا جائے۔ جھوٹ اور فریب کے راج میں سچ بولنا انسانیت کی معراج ہے۔ سچ کی آواز اردو میڈیا ناگپور۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، عزیزوں، آج کی یہ مجلس بہت اہم مجلس ہے، جس میں اصل خطاب تو حضرت مولانا حافظ محمد اقبال صاحب کا ہوگا۔ میں شروعات میں اس مجلس کی ابتدا کچھ اہم ترین بات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تفصیلی خطاب حضرت حافظ صاحب کا ہوگا۔ دیکھیے، اسلام میں اصل عقیدہ ہے۔ تمام اعمال کا یا تمام اعمال کی قبولیت کا دار و مدار عقیدے پر۔ انسان کا عقیدہ صحیح ہے تو اس کے اعمال قابل قبول ہیں، اور اگر اس کے عقیدے کے اندر کوئی بھی خرابی آ گئی تو ظاہر بات ہے اس کا ایمان رد ہے، اس کا ایمان قابل قبول نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ آپ نے فرمایا، اے عائشہ، جو اس دین کے اندر نئی چیز کو پیدا کرے گا حالانکہ جو اس دین کے اندر نہیں ہے وہ بات قابل رد ہے، وہ قبول نہیں کرنا ہے۔ تو میرے عزیز و بزرگوں، کوئی بھی ایسی بات جو اسلامی عقیدے کے خلاف ہے ہمیں اسے قبول نہیں کرنا ہے، ورنہ انسان کے عقیدے کے اندر خرابی آ گئی اس کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقائد کے اندر موٹی موٹی چیزیں تین ہیں جو پورے اسلام کا خلاصہ ہے: توحید، رسالت، آخرت، اور تمام تر چیزیں اس کی جزئیات ہیں۔ قرآن پاک کے اندر جو احکامات بیان کیے گئے ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث طیبہ ہم تک منقول ہو کر آئی ہے، ان تمام تر چیزوں پر من و ان ماننا، اس کا نام عقیدہ ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے بارے میں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سلسلے میں اگر کوئی بدگوئیاں کرے، اسی طریقے سے جو قرآنی احکامات ہیں، جو شخص اس کا انکار کرے وہ عقیدہ دار اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ آج جس دور سے ہم لوگ چل رہے ہیں یہ ایسا دور ہے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا موقع آئے گا کہ انسان صبح کو مومن ہوگا، رات میں کافر ہو جائے گا، اور رات کو کافر ہوگا تو صبح مومن۔ ایسے حالات سے گویا کہ ہم لوگ گزر گئے۔ ایسے حالات میں ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ہم اپنے ایمان کے بارے میں تجزیہ کرتے رہیں کہ واقعتاً کوئی چیز ہمارے سامنے آئے، کیا وہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے، اس کی تحقیق کے لیے حضرات علماء کے پاس بیٹھیں، ان سے تحقیق کریں کہ واقعتاً یہ بات قرآن و حدیث کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ انسان کا ایمان اسی سے محفوظ ہو سکتا ہے، ورنہ اگر کوئی شخص یہ سمجھے میرے تک کوئی بات آئے، چاہے یوٹیوب کے ذریعے سے آئے یا کسی اور شخص کے ذریعے سے آئے، تو اپنی تحقیق کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو ظاہر بات ہے ہماری تحقیق قابل اعتبار نہیں، بلکہ حضرات علماء جو اس فن کے ماہر ہیں، جن کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے علوم کو داخل کیا ہے، ان سے بات کرنے میں، ان سے تحقیق کرنے میں جو بات واضح ہوگی وہ دوسروں سے اپنی تحقیق سے بات واضح نہیں ہوگی۔ اسی لیے ہمارے سامنے کیسی بھی باتیں آئیں، کوئی بھی قسم کی باتیں آئیں، ہماری ذمہ داری ہے حضرات علماء کے سامنے بیٹھ کر اس کو حل کریں۔ آج بتائیے کیسے نئے نئے فطرے یوٹیوب کے اندر محمد علی مرزا جس کو بہت سارے لوگ سنتے ہیں، اور عامةً نوجوانوں کا بہت بڑا طبقہ اس کی باتوں کو سنتا بھی ہے اور اس سے متاثر بھی ہے، حالانکہ بتائیے کیا اس کی کوئی بھی بات چاہے عقیدتاً ہو یا عملاً ہو، کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ آپ نے اس کی بات کو سنا اور یقین کر لیا، اور یقین کر کے دل میں ایسے جاذب ہو گئے کہ اسی کے ماننے والے ہو گئے۔ تو میرے عزیز و بزرگوں، آپ نے علماء اور اہل علم کی کیا قدردانی کی؟ آپ نے قرآن کی عظمت کیا کی؟ آپ حدیثوں کو نہیں جانتے۔ آپ وہ شخص جو ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے بارے میں کتنی خطرناک قسم کی باتیں کہتا ہے، کیا اس کی باتیں قرآن و حدیث کے موافق ہیں؟ اس کو کون پرکھے گا؟
عوام الناس کے اندر کوئی ایسا شخص پیدا ہو جائے جو انجینئر ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میں باتیں کہہ رہا ہوں یہی صحیح ہے، اور عوام اس کی تقلید کرنے لگ جائے اور اس کی بات سننے لگ جائے، اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ میرے بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ اس کو سمجھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سلسلے میں صاف پیشن گوئی دی ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور نے فرمایا الفتن علی القلب، فتنے لوگوں کے دلوں پر پیش کیے جائیں گے۔ حضرات محدثین فرماتے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کے ایمان اور عقیدے کو خراب کیا جائے گا، ان کے ایمان سے ہٹانے کی مکمل کوشش کی جائے گی، اور آج ایسے حالات بنتے چلے جا رہے ہیں اور لوگ ایسی ایسی چیزوں کو سن رہے ہیں اور ان پر اعتماد کر رہے ہیں، حالانکہ حضرات صحابہ اکرام پر ایک لفظ گوئی کرنا اور کسی طریقے سے ان کی عظمت میں جو نقص پیدا کرنا، کسی ایک ادنا صحابی کو برا بھلا کہنا انسان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے۔ حضرات صحابہ اکرام کون ہیں؟ آپ قرآن پاک اٹھائیے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صاف خدا تعالیٰ کا اعلان ہے، چاہے صحابہ میں مہاجرین صحابہ ہو، انصار والے صحابہ ہو، چاہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے ہوئے صحابہ ہو یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہوئے صحابہ ہو، سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بیان کر دیا، سب کے لیے سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ راضی ہے، اور جو ان کی مانے اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہے۔ کہیں کا اللہ تعالیٰ ان کی صفات بیان کر رہا ہے، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ قرآن پاک گویا ہے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کی صفات یہ ہے کہ آپس میں رحم دل ہے، کفار پر سخت ہے، کسی پر قرآن و حدیث کے خلاف اللہ کے رسول علیہ السلام موجود ہے، شریعت کے خلاف کوئی بھی غلط چیز کو برداشت نہیں کرتے، کفر کو تسلیم نہیں کرتے۔ قرآن پاک کی آیت کا نزول ہوا، اس زمانے میں کفار مکہ نے کہا اے اللہ کے رسول علیہ السلام، ایک سال آپ ہمارے معبودان کی عبادت کریں، ایک سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور قرآن پاک کی آیت مقدس نازل ہوئی قل یا ایھا الکافرون۔ دین کے سلسلے میں کوئی بھی قسم پر اعتماد صحیح نہیں، دین کے سلسلے میں کسی بھی اعتبار سے ہم اس پر اتفاق نہیں کر سکتے۔ قل یا ایھا الکافرون، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں سے کہہ دیجئے لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کروں گا۔ آخر میں فرمایا کہہ دیجئے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ صاف اعلان کر دیا، صاف کہہ دیا قرآن نے۔ اس تمام آیات کے ساتھ ہم کیا کوئی شخص آئے اور وہ صحابہ پر اعتراض کرے اور صحابہ کو برا بھلا کہے، حالانکہ وہ چند ایسی روایات کو لے کر جو حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے رسول نے جو دیگر صحابہ کو یا مخصوص صحابی کو بطور ان کے سلسلے میں بیان کیا اور کیا ان کو تنبیہ کیا کہ دیکھو ایسے حالات آئیں گے تو انہیں کرنا کیا ہوگا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی روایت کو لے کر اتنا خلف و شار کرتا ہے، وہ کہتا ہے مسلم شریف کی روایت ہے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے حضور نے کہا تھا کہ تمہیں باقی جماعت قتل کرے گی۔ اب یہ باقی جماعت قتل کرے گی، آپ نے خاص طور پر ان سے کہا تھا کہ تمہیں باقی جماعت قتل کرے گی، اب وہ اس سے مراد دیتا ہے حضرت امیر معاویہ، اسی طریقے سے مغیرہ بن شعبہ، حضرت عمرو بن عاص، اس کو ایک نیا رنگ دے کر کے عوام کے سامنے پیش کرتا ہے اور ان کے ذہنوں کو صحابہ سے بدسر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو میرے عزیزوں اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ محدثین نے کیا کہا؟ وہ تو سب کو برا بنا کہتا ہے، صحابہ کو تو ٹارگٹ بنایا ہے، تمام محدثین کو، تمام مجتہدین کو، تمام ائمہ کو، سب کو برا بنا اس نے کہا ہے۔ جن سے وہ روایتیں لیتا ہے ان کو تو خود برا بھلا کہا ہے۔ امام ترمذی کے بارے میں کہتا ہے، امام ترمذی کا ایک انداز ہے، جب بھی وہ حدیث نقل کرتے ہیں تو اس کے اوپر حدیث کے اوپر حکم لگاتے ہیں یا کوئی نہ کوئی بات کو فرماتے ہیں کہ ایک فلاں صحابی کا قول ہے یا فلاں عالم نے ایسی بات کہی ہے، ایسا ان کا انداز ہے۔ وہ کہتا دیکھو امام ترمذی بھی باباؤں کی ماننے لگے، امام ترمذی کو بھی اس وقت جب باباؤں کی لگی ہوئی تھی وہ ان کی ماننے لگے، روایت خود ان سے لیتا ہے اور جو ہے بدنامی خود ان کی کرتا ہے اور خود ان کی مخالفت کرتا ہے۔ ایسے ایک نہیں سینکڑوں آتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کی ویڈیو سنتا ہو تو یاد رکھے سب سے پہلے اس کی ذمہ داری ہے، اگر وہ سن رہا ہے تو اس کے مقابلے میں جو ہمارے علماء نے جواب دیا ہے وہ اس کو بھی تو سنے، اور اگر وہ اس میں نہیں سن سکتا، جو ایسے اہل علم ہے ان کے پاس جا کر بیٹھ کر ان کے سوالات کا جواب خود لے، ان سے پوچھے اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ آج تک کوئی ایسا شخص نہیں آیا اچھے اہل علم کے پاس کہ وہ آیا ہو کہتا ہو کہ حضرت میرے سوال کا جواب دے دیں۔ میں بہت سے لوگوں سے مل چکا ہوں اور ان لوگوں نے مجھ سے شکایت بھی کی، ہم علماء سے پوچھتے ہیں وہ ہمیں جواب بھی دیتے،
हाँ, मैं इस बात का जवाब आपको बहुत वाज़ेह अंदाज से देता हूँ। हमारी तबीयत खराब हुई तो हमारे मोहल्ले में बहुत सारे डॉक्टर हैं, फला डॉक्टर है, फला डॉक्टर है, फला डॉक्टर है। मेरे जिस्म के अंदर बीमारी पैदा हुई, मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, अब वो मेरा सही इलाज नहीं करता या उसकी दवा से मुझे फायदा नहीं होता, क्या हम ऐसी छोड़ देते? क्या हम छोड़ देते बीमारी को ऐसी रहने दो ताकि मैं उससे जान को हलाक कर सकूं? नहीं, बल्कि दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, नहीं मिलता है सर्जन के पास जाते हैं। लिहाजा ये तो हमारे ईमान का मसला है। अगर हमारे ईमान में कोई शक पैदा हो गया है या कोई हदीस को लेकर हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमें चाहिए इस्लामिक स्कॉलर के पास जाए, अच्छे डॉक्टर के पास जाए। अगर कोई आदमी ये कहता है, कोई आलिम दीन मुझे मालूम नहीं, या ये कहता है इस फितने में पढ़ो मत, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी बात पर एतमाद कर लो, बल्कि ऐसे उलमा के पास जाए जो आपको जवाब दे सके, जो आपको कायल कर सके, उस हदीस का सही मतलब बता सके। लेकिन हमारा मामला यह है, हम अहले इल्म के पास नहीं जाते, हम उनकी सोहबत इख्तियार नहीं करते। उलमा से कटने का सबसे बड़ा नतीजा आज के जमाने में यह है कि फितना तेजी से फैल रहा है। अगर हमने उलमा का दामन पकड़ा, उलमा के दरमियान रहकर अपने मसाइल को हल किया, उम्मीद है इस बात की कभी भी फितना बढ़ नहीं सकता। मैं आगे चलकर और एक दो बातें अर्ज करके अपनी बात खत्म करने की कोशिश करूंगा। ये मोहम्मद अली मिर्जा ने मुज्तहिदीन आइम्मा से ही बदल करने की कोशिश किया है। मिसाल के तौर पर वो सवाल ये अक्सर बेशतर अपनी वीडियो में ये बात कहता है कि जिस तरीके से जो है अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के जमाने में हुजूर मौजूद थे, आप अलैहिस्सलाम सहाबा को अमल बताते थे तो वो कर लेते थे, सहाबा हुजूर के इरशाद के मुताबिक अमल करते थे। हुजूर और सहाबा के बाद आइम्मा मुज्तहिदीन जब पैदा हुए जो है पहली सदी हिजरी के अंदर, तो उस वक्त तक ये जमाना 60 साल का, इसमें तो कोई इमाम और मुज्तहिद नहीं है। तो आज के जमाने में इमाम और मुज्तहिद की जरूरत क्या है? ये गैर मुकल्लिदों की तरह एतराज है। हालांकि इसका बहुत वाज़ेह जवाब ये है, मैं इंशाअल्लाह इस बात से कहूंगा कि हाफिज मोहम्मद इकबाल साहब इसका जवाब देंगे। आप इसको जहन में रखें, तफसीली गुफ्तगू इसी पर फरमाएंगे। ये जो कहता है और ये एतराज करके कहता है कि अब आइम्मा मुज्तहिदीन की जरूरत क्या, और फिर हमारे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जिसकी हम तकलीद करते हैं और जिनको हम इमाम मानते हैं, क्या यहाँ पर दरमियान में झुककर मैं आपको एक जुमला कहता हूँ, क्या इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह क्या तकलीद सब में करते, क्या तमाम मसाइल में करते? नहीं। हमेशा जहन में याद रखें, हम जो तकलीद करते हैं सिर्फ इख्तिलाफी रिवायात या इख्तिलाफी मसाइल पर करते हैं, हर जगह तकलीद नहीं करते। नमाज पढ़ने का हुक्म अल्लाह ने दिया है, इमाम साहब कहे इसलिए नहीं पढ़ रहे। ज़कात देने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है, इमाम साहब कहेंगे इसलिए नहीं दे रहे। बल्कि जो इख्तिलाफी रिवायात है, जो अहादीस के अंदर रिवायात मुख्तलिफ है, उसकी तदबीक के लिए जो आइम्मा में इख्तिलाफ हुआ है, हमें जो इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह के दलाइल थे उस पर एतमाद और इत्मीनान है। लिहाजा हम उनके मसलब को देखकर उनको फॉलो करके चलते हैं। लिहाजा इख्तिलाफी रिवायात पर हर जगह नहीं, हर मसाइल में नहीं, अब वो ये चीज लेकर चलता है कि देखो इमाम अबू हनीफा ने अपनी किताब में कैसी गलत गलत बातें लिखी। सबसे पहले उसने एक जो क्लिप शाया किया और उसने उसके अंदर कहा है कि देखो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की किताब फिक़्ह आनाफ में लिखा हुआ है कि अगर कोई आदमी अपनी बीवी को 3 तलाक दे देता है, अब 3 तलाक देने के बाद उससे दोबारा निकाह करना चाहता है, तो जाहिर बात है वो दूसरे शौहर से निकाह करे, और फिर वो जब चाहे शौहर तो उसको तलाक देगा, फिर इद्दत गुजरेगी, फिर वो पहले वाले शौहर के लिए हलाल होगा। अब जाहिर बात है वो ये मसले को बयान करके इमाम साहब के मसले से वो ये कहता है कि देखो अल्लाह के रसूल की हदीस है तिरमिज़ी शरीफ की, लान अल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू, अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है हलाला करने वाले मर्द और हलाला करने वाली औरत पर। अब यहाँ एक हदीस और देखिए इमाम साहब का मसला एक तरफ किताब के अंदर, तो दोनों तो मुखालिफ है, हम मानेंगे किसकी? लोग सोचते हैं बात तो सही है, इमाम साहब गोया के हदीस की मुखालिफत में अपना मसला लिख रहे हैं, तो हम मानेंगे तो हदीस की, इनकी क्यों मानेंगे? अब लोगों के ज़हनों को खराब कर दिया। क्या हमने कभी बैठ करके अहले इल्म से बात पूछी? बहुत से नौजवान जो एक वीडियो सुनते हैं उन्होंने मुझ तक भेजा, मैंने साफ तौर से उसका जवाब इस अंदाज से दिया कि देखिए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने एक मसले नहीं ऐसे मसले लिखे हैं, हमको उनके मसाइल पर, उनके दलाइल पर, उनके शागिर्दों के मसाइल और दलाइल पर मुकम्मल एतमाद और इत्मीनान होना चाहिए। हमारा 100% यकीन है इमाम साहब ने जो दलाइल नकल करके लिखे हमें उस पर मुकम्मल एतमाद और यकीन है, पूरे सही और बिल्कुल सही। और मैं अगर ये जुमला भी आगे चल के कहूं कि शायद कई 100 साल के बाद तक जो मसाइल अभी पैदा नहीं हुए हैं बल्कि आने के हैं, उन तमाम मसाइल को भी इमाम साहब ने अपनी किताब में,
اب میں آپ کو اس کا جواب دیتے ہوئے چلتا ہوں کتاب الطلاق میں. اب کتاب الطلاق آپ اٹھائیے فقہ آناف کی، اس میں مسئلہ لکھا ہوا ہے اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دیتا ناک کو، تیری ناک کو طلاق، تیری آنکھ کو طلاق، تیری بھو کو طلاق، تیرے پیروں کو طلاق، تیرے ناخن کو طلاق، تیرے بالوں کو طلاق. طلاق کا کیا حکم ہے؟ کیا حکم ہے طلاق کا؟ اب کیا یہ مسئلہ بیان کرنے کے بعد کوئی فقہ حنفی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان اعضاء کو طلاق دینے کا حکم دیا؟ نہیں، بلکہ یہ بیان کیا ہے اگر کوئی طلاق دے دیتا ہے تو اس کا حکم شرع کیا ہوگا، اس کا حکم شرع کیا ہوگا، اس بات کو بیان کیا ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی مسئلہ ہے اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیتا ہے باوجود اس کے کہ شرط کے ساتھ حلالہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث جو ہے لعنت حدیث کے اندر موجود ہے. اب باوجود اس کے اس طریقے سے حلالہ کرنا جائز نہیں، اگر کوئی کر لے وہ پہلے والے شوہر کے لیے حلال ہو جائے گی. یہ حکم شرع، یہ حکم شرع امام صاحب نے بیان کیا ہے. اس کا معنی اور مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی آنکھ کو طلاق دے دے، پیر کو طلاق دے دے، کان کو طلاق دے دے. ایک جگہ اس نے اپنی ویڈیو میں کہا کہ وَلَوْ وَتِيُّ بِلَا بَهِيمَةٍ بِلَا إِنزَالٍ، کہ دیکھو فقہ آناف کا مسئلہ یہ اگر کوئی شخص جو بہیمہ چوپائے سے وطی کر لے انزال نہ ہو تو اس کو غسل کرنا ضروری نہیں. اب یہ مسئلے پر اس نے اتنا ڈیبیٹ کیا ہے، کہتا ہے دیکھو امام صاحب نے چوپایوں سے وطی کرنے کو حلال کرا دیا. اس کی دماغ پر جو ماتم کرنے کی ضرورت ہے. ایسی بات وہ کہتا ہے اگر کوئی کر لے گا تو حکم شرع کیا ہوگا یہ تو اہل علم بتائیں گے، یہ تو علماء بتائیں گے. اسی بات کو نقل کیا گیا ہے اگر کوئی کر لیتا ہے تو حکم شرع کیا ہوگا، کیا بتلائیں گے. ایک جگہ وہ جو فقہ شامی کی ایک عبارت کو نقل کر کے کہتا ہے وَلَوْ أَخَذَتْ أُجْرَةُ الزَّانِيَةُ فَهُوَ حَلَالٌ عِنْدَ أَبِي حنیفہ. دیکھو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مسئلہ لکھا ہے فقہ شامیہ کی جو مجھے ایک مدلل عبارت ہے اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی، اگر کوئی عورت، زانیہ عورت اگر زنا کی اجرت لے تو اس کا اجرت لینا حلال. یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حلال ہے. اس نے اسی عبارت کو لیا اور اتنا ہائی لائٹ کیا سب کے ذہن کو بدزن کرنے کی کوشش کیا، حالانکہ آگے کی عبارت اس نے پیش ہی نہیں کیا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے سوال کیا کہ اگر کوئی عورت کسی آدمی کے یہاں کام کرتی ہے، برتن دھونے کا، کپڑے دھونے کا، اس کے گھر پہ کام کرتی ہے اور وہ شخص اس سے زنا بھی کرتا ہے تو کیا اس کا اجرت لینا وہ جس پر وہ کام کرتی ہے کہ حلال ہے؟ امام صاحب نے اس پر جواب دیا ہے کہ جو وہ کام کرتی ہے اس کی اجرت لینا حلال ہے. زنا کو حلال قرار نہیں دیا. اس نے اس بات کو لے کر، اس عبارت کو لے کر اتنا تبڑا کھڑا کیا ہے سب کے دل. دیکھو امام صاحب کیا لکھے، دیکھو امام صاحب کیا لکھے. میں نے یہ چند مثالیں آپ کے سامنے اس لیے دی ہے تاکہ آپ واقف ہوں. ایسے سینکڑوں مسائل جو مدارس کے اندر زکوٰۃ کی اصول یابی، اس پر تبلیغ کے مسائل اور اس پر بیجا گفتگو، ایسے ایسے مدارس سے بدزن کرنے کی کوششیں، علماء سے دور کرنے کی کوششیں، ایسی ویڈیو بنا کر جو ہے وائرل کیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے عوام الناس کے بہت سے نوجوان لوگ سنتے ہیں اور یقین بھی کر جاتے ہیں. حالانکہ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھا ہوں. ہماری ذمہ داری یہ ہے اگر آپ ان ویڈیو کو پہلی فرصت میں اپنی ذمہ داری سے خود بچے سننے سے، اور اگر آپ سن رہے ہیں، اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں اس چیز کو تو اہل علم کے پاس جائیں، ان سے بیٹھیں، ان سے پوچھیں کہ اس کا حل کیا ہے. آج سب سے بڑی گمراہیت کی وجہ یہ ہے ہمارا تعلق اہل علم سے نہیں. میرے بزرگوں، میں آخر میں یہ بات تاکید کے ساتھ آپ کو کہہ کر رخصت ہو رہا ہوں، اپنا مزاج بنائیے اہل علم سے رجوع کرنے کا. اہل علم سے پوچھیے، کوئی بھی بات آپ کے سامنے آئے آپ اہل علم سے رجوع کیجیے، چاہے کتابی اعتبار سے ہو، مسائل کے اعتبار سے ہو، عمل کے اعتبار سے ہو، عقیدے کے اعتبار سے ہو. ایک ایک چیزیں، ایک ایک روایتوں کا حل آپ اہل علم سے پوچھیے. ابھی کچھ دن پہلے میری جو ایک شخص سے بات ہوئی ناگپور شہر کے اندر، وہ مرزائیت سے بہت متاثر تھا. میں نے اس کے سامنے پوری صحیح ستہ لیا کر رکھ دی. اب میں نے کہا حدیث سے ثابت کر، حدیث سے پیش کر. وہ تو گھبرا گیا. میں نے بخاری سے بہت سی روایتوں کے ذریعے سے اس کے مسائل کا جواب دیا. وہ قائل ہو گیا. اس نے کہا مجھے معلوم نہیں، آپ جیسا کہیں گے میں کرنے کو تیار ہوں. اس نے اپنے عمل کو چھوڑ دیا. میرے بزرگوں، ایک کم علمی کی بنیاد پر ہوتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ علماء کا علم اٹھا لیا جائے گا اور لوگ جو دنیا کے اندر اپنے مسائل غیر علماء سے پوچھیں گے اور وہ لوگ فتویٰ بھی دیں گے اور لوگ اس پر عمل بھی کریں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. آج کے حالات اور زمانے یہاں تک پہنچ چکا ہے. میرے عزیزوں بزرگوں، میں آخر میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کرنا کروں گا کہ حافظ اقبال صاحب بہت حساس مزاج کے شخص ہیں. آپ حضرات پوری مجلس میں پہلی ذمہ داری ہے پوری مجلس کے اختتام تک آپ بیٹھیں. اصولی اعتبار سے ہمیں ان تمام
فقہ باطلہ کو سمجھنا کیسے ہوگا، اس کے اصول، اور پھر اس پر جو اس کے اشکالات ہیں، جو صحابہ پر اشکالات ہیں، انشاءاللہ وہ پڑھ کر سنائے جائیں گے، اس کا انشاءاللہ ترتیب و جواب بھی دیا جائے گا۔ اطمینان بس بیٹھے رہیں اور آخر تک گفتگو سنیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔